السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم کنایا کی تیسری قسم پڑھیں گے جو ہے جس کا نام ہے تلویح۔ تلویح کے لفظی معنی ہیں دور سے اشارہ کرنا، جس کنایا میں صفت سے موصوف تک یعنی لازم سے ملزوم تک پہنچنے میں بہت سے واسطے ہوں اور وہ مخفی ہوں، چھپے ہوئے ہوں تو اسے تلویح کہتے ہیں۔ مثلاً ٹھنڈے چولہے والا کنایا ہے بخیل آدمی سے، اور اس میں بہت سے واسطے ہیں جو مخفی ہیں یعنی چھپے ہوئے ہیں اور غور کرنے کے بعد ہی سمجھ میں آتے ہیں۔ چولہا ٹھنڈا ہونے کا مطلب ہے کہ اس میں آگ نہیں جلتی، جب آگ نہیں جلتی تو کھانا بھی نہیں پکتا۔ کھانا نہ پکنے کے معنی ہیں کہ نہ وہ خود کھاتا ہے اور نہ اپنے بال بچوں کو کھلاتا ہے، اور جس شخص کا یہ حال ہوگا اس کے مہمان نواز ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مختصر یہ کہ وہ انتہائی بخیل ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ٹھنڈے چولہے والا یہ کنایا ہے انتہائی بخیل آدمی کے لیے۔ تو آپ دیکھیے کہ ٹھنڈے چولہے والے سے بخیل آدمی تک پہنچتے ہوئے بہت سے جناب اس میں ہمیں واسطے جو تھے وہ ان سے گزر کر ہم آئے، تو اس میں تھوڑا بہت جو ہے پوشیدگی بھی ہے، تو لہٰذا یعنی واضح طور پر نہیں بتایا گیا۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ تلویح ہے۔ اب اگلی مثال دیکھیے کہ الغرض مطبخ اس گھرانے کا، رشک ہے آبدار خانے کا۔ مطبخ سے مراد باورچی خانہ، آبدار خانہ کہتے ہیں پانی کا جو سٹور ہوتا ہے، یعنی اس گھر کا باورچی خانہ ایسا ٹھنڈا رہتا ہے کہ اس پر آبدار خانے یعنی پانی کے سٹور کو بھی رشک آتا ہے۔ تو یہ بھی کنجوس آدمی کے لیے کنایا ہے، یعنی باورچی خانہ جس میں آگ جلتی ہے، کھانے پکتے ہیں، لوگ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جو آبدار پانی کا جو سٹور ہوتا ہے وہ تو ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن باورچی خانہ آگ جلنے کی وجہ سے، کھانے پکنے کی وجہ سے گرم رہتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ باورچی خانہ اگر ٹھنڈا ہے اور آبدار خانہ جو ہے وہ رش کر رہا ہے کہ کاش میں باورچی خانے جیسا مزید ٹھنڈا ہوتا، تو یہ آپ دیکھیے کہ ایک کنجوس آدمی کے لیے کنایا کیا گیا ہے۔ آگے شعر دیکھیے، اصغر گونڈوی کا شعر ہے، کشش نہ جام نگاریں کی پوچھ ہے ساکی، جھلک رہا ہے میرا آب و رنگ تشنہ لبی۔ بہت عمدہ شعر ہے کہ جام نگاریں کہتے ہیں خوبصورت پیالہ، ساکی شراب پلانے والا، کہ اے ساکی شراب پلانے والے، خوبصورت پیالے میں جو کشش ہے نہ پوچھ مجھ سے، میں کیا بتاؤں، کہ بس یہ سمجھ لو کہ اس جام نگاریں کا جو آب و رنگ ہے، اس کا جو حسن اور خوبصورتی ہے، میری تشنہ لبی، میری پیاس جو ہے اس سے جھلک رہی ہے، یعنی اس کو دیکھ کر میری تشنگی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ آب و رنگ تشنہ لبی، آب و رنگ تشنہ لبی، تشنگی کا رنگ روپ کنایا ہے شراب سے، لیکن اس میں کئی لطیف و نازک واسطے ہیں جو غور کے بعد ہی سمجھ میں آتے ہیں۔ یعنی جام ایک ایسی چیز ہے جو خوبصورت ہے، جام نگاریں، اس کی چمک دمک اور رنگ روپ کشش کا باعث ہے، یہ کشش اور آب و رنگ۔ پھر میرے پیاسے ہونے کا راز بھی، تشنگی کا، تشنہ لبی، پیاسے ہونے کا راز بھی اس میں پوشیدہ ہے، اور یہ میری پیاس اس کے سامنے آنے سے مزید بھڑک اٹھی ہے، یعنی مراد کیا ہے، شراب۔ تو یہ آب و رنگ تشنہ لبی یہ کنایا کس کے لیے ہے، شراب کے لیے۔ لیجئے عزیزان گرامی، آج ہم کنایا کی چوتھی قسم پڑھتے ہیں جس کا نام ہے رمز۔ رمز کے لغوی معنی ابرو، آنکھ یا لب
سے اشارہ کرنا اور پوشیدگی کے ہیں۔ اصطلاح میں یہ کنایہ کی وہ قسم ہے جس کے صفت اور موصوف کے درمیان زیادہ واسطے نہ ہوں لیکن اس میں کچھ پوشیدگی ہو، اسے رمز کہتے ہیں۔ اب یہ شعر دیکھیے میر کا کہ کچھ کرو فکر اس دوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس شعر میں آمد بہار کنایہ ہے جنون کی زیادتی سے، یعنی یہ ہوتا ہے کہ جب موسم بہار آتی ہے اور رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں تو جو عشاق ہوتے ہیں، عاشق، ان کی دیوانگی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو آب بہار کنایہ ہے جنون کی زیادتی سے، بہار کی آمد جنون میں اضافے کا باعث یوں بنتی ہے کہ جب باغوں میں ہر طرف رنگ رنگ پھول کھلتے ہیں تو وہ دیوانے کے دل میں محبوب کی یاد کو تازہ کر کے اسے دیدار اور ملاقات کے لیے بے قرار کر دیتے ہیں۔ لیکن جب اس کو اس مقصد میں کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو اس کی دیوانگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کنائے میں واسطے اگرچہ زیادہ نہیں ہیں لیکن ان میں پوشیدگی، اخفا ہونے کی وجہ سے مفہوم تک پہنچنے کے لیے ذہن پر زور ڈالنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ کہ کیوں بہار کے آنے سے دیوانے کی فکر کیوں کرنی چاہیے؟ تو یہ چھپی ہوئی بات ہے، تو لہٰذا اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ اب اگلا شعر دیکھیے اسد اللہ خان غالب کا، میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا۔ یعنی مجنوں پر جو بچے تھے، لڑکے، وہ پتھر پھینک رہے تھے اس کو دیوانہ سمجھ کر، اور شاعر کہتا ہے کہ میں بھی جب لڑکا تھا تو میں نے بھی اس مجنوں کو دیوانہ سمجھ کر دیگر بچوں کی طرح پتھر مارنے کے لیے جیسے ہی سنگ یعنی پتھر اٹھایا تو مجھے اپنا سر یاد آ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی عمر کے کسی حصے میں مجنوں کی طرح عالم دیوانگی میں ہوں اور لڑکے جو ہیں وہ مجھے پتھر ماریں۔ تو لہٰذا اسد کہتے ہیں، غالب کا یہ پہلا ابتدائی تخلص ہے کہ میں نے وہ سنگ جو ہاتھوں میں اٹھایا تھا اس کو پھینک دیا۔ تو شعر کے دوسرے مصرعے میں سر یاد آنا کا کنایہ شاعر کی عاشق مزاجی کی طرف ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب لڑکپن میں اس نے مجنوں کو مارنے کے لیے سنگ اٹھایا تو اچانک اسے اپنی عاشق مزاجی یاد آ گئی اور اس نے پتھر پھینک دیا کہ ہو سکتا ہے کہ کل میری بھی یہی حالت ہو جائے۔ سمجھ آ گئی جی؟ اب آگے دیکھیں، مثال چھوٹے سر والا کہہ کر احمق مراد لیا جائے تو یہ کنایہ رمز ہے۔ اس میں کنایہ یہ ہے کہ چھوٹے ظاہر ہے کہ چھوٹے سر میں دماغ بھی چھوٹا ہوگا اور چھوٹے دماغ میں عقل بھی کم ہوگی۔ اسی طرح چھوٹے سر والا سے مراد ہے احمق آدمی کو کہا جاتا ہے۔ اس کنایے میں واسطے زیادہ نہیں ہیں لیکن کچھ تھوڑی بہت پوشیدگی ہے، اخفا ہے۔ تو یہ بیٹے اس کو ہم نے پڑھا یہ رمز۔ اب اگلی قسم ہم پانچویں پڑھتے ہیں، ایما یا اشارہ۔ ایما کے لفظی معنی اشارہ کرنا ہے۔ یہ وہ کنایہ ہے جس میں نہ زیادہ واسطے ہوں اور نہ ان میں پوشیدگی ہو، یعنی آسان ہے یہ۔ مثلا چشم پوشی کرنا، کہتے ہیں نا کہ میں نے اس کے فلاں کام سے چشم پوشی اختیار کی۔ چشم پوشی اپنی آنکھوں کو ڈھانپنا یا بند کرنا۔ کنایہ ہے درگزر کرنے یا ٹال جانے سے۔
چشم پوشی کا مفہوم ہے کسی چیز کو جان بوجھ کر نہ دیکھنا یا دیکھ کر پرواہ نہ کرنا۔ اس کنایے میں صفت لازم اور موصوف ملزوم کا درمیانی واسطہ بالکل واضح ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، شرکت شیخ و برہمن سے میر، اپنا کعبہ جدا بنائیں گے ہم۔ شعر کے دوسرے مصرے میں کعبہ جدا بنانا کنایا ہے سب سے الگ تھلگ رہنے میں، اور اس میں کوئی پوشیدگی بھی نہیں ہے، چھپی ہوئی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سفید ریش کنایا ہے بوڑھے آدمی سے، کیونکہ بال سفید ہونے کا مطلب عمر کی زیادتی ہے۔ اس طرح اس کنائے میں لازم و ملزوم کے درمیان زیادہ واسطے نہیں، اور جو واسطہ ہے وہ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ یعنی بوڑھا آدمی جو ہوتا ہے اس کے بال سفید ہوتے ہیں، اور سفید بال جس کے ہوں گے انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ بوڑھا ہے۔ تو اب ہم چھٹی قسم کنائے کی پڑھ رہے ہیں، جو ہے تعریض۔ تعریض کے لفظی معنی ہیں کسی دوسرے پر ڈھال کے بعد کہنا۔ کنایا تعریض میں موصوف کا ذکر نہیں کیا جاتا، لیکن اس کی صفت یا صفات کسی دوسرے شخص سے منسوب کر کے اس طرح بیان کی جاتی ہیں کہ سننے والا اس بات کو پا جاتا ہے کہ اس سے مراد فلاں موصوف ہی ہے۔ دوسرے لفظوں میں کنایہ تعریض میں ذکر کسی اور کا ہوتا ہے، لیکن مراد کوئی اور ہوتا ہے۔ تو کنایے کی یہ قسم جو ہے اس میں طنز ہوتا ہے، طنز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیے شعر، ہم ہی بدنام ہیں، جھوٹے بھی ہم ہی ہیں بے شک، ہم ستم کرتے ہیں اور آپ کرم کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے محبوب پر یہ طنز کیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے جی، بدنام بھی ہم ہیں، جھوٹے بھی ہم ہیں، ہم ظلم ڈھاتے ہیں، آپ کرم کرتے ہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ محبوب ظالم ہے، وہ ستم کرتا ہے، وہ جناب یعنی اپنے چاہنے والوں پر نگاہ تلطف نہیں کرتا، مہربانی نہیں کرتا۔ یہاں شاعر نے بظاہر اپنے آپ کو برا کہا ہے کہ ہم ہی بدنام ہیں، ہم ہی جھوٹے ہیں، ہم ہی ستم کرتے ہیں، مگر ظاہر ہے، ٹھیک ہے نا جی، مگر ظاہر ہے کہ وہ یہ برائیاں اپنے محبوب میں بتا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ بدنام ہیں، جھوٹے ہیں، ظالم ہیں۔ اس طرح اس کنائے میں موصوف کا ذکر نہیں ہے محبوب کا، لیکن اس کی صفات شاعر نے اپنی ذات کی طرف منسوب کر کے اس طرح بیان کی ہیں کہ سننے والا فوراً یہ سمجھ آتا ہے کہ دراصل ان صفات کا تعلق شاعر سے نہیں بلکہ موصوف یعنی محبوب سے ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں تعریض۔ اگلی جناب مثال دیکھیے، وہ ظلم کرتے ہیں ہم پر تو لوگ کہتے ہیں، خدا بروں سے نہ ڈالے معاملہ دل کا۔ اب شعر کے دوسرے مصرے میں کنایہ تعریض ہے، موصوف یعنی ظالم محبوب، موصوف کے ظلم کو دیکھ کر لوگ اس کے ظلم سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا بروں سے معاملہ نہ ڈالے۔ یہاں موصوف یعنی ظالم محبوب کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن برائی کا انتصاب اور نفرت و بیزاری کا اظہار اسی کے ذات سے کیا گیا ہے، چنانچہ یہ کنایہ تعریض ہے۔ اسی طرح نثر میں یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ کسی نااہل شخص کو جتائیں کہ انسان وہ ہے جس میں انسانیت ہو، نااہل آدمی ہو اور اس کو یہ آپ کہیں، تو یہ بھی یعنی کنایہ تعریض کی مثال ہوگی۔ اب نمبر 7 ہے کنایہ اثبات۔ کنایہ اثبات وہ ہے جس میں کسی صفت کو موصوف کے لیے ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ کنایہ اثبات وہ ہے جس میں کسی صفت کو موصوف کے لیے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ موصوف کی یہ صفت موصوف کی ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں تم اور وہ ایک ہی سانچے میں ڈھلے ہو، یعنی جیسا وہ اور ویسے تم۔ اس جملے میں ایک سانچے میں ڈھلا ہونا کنایہ ہے یکساں ہونے سے، یعنی تم برابر ہو، ایک جیسے ہو۔ یعنی ایک صفت
یعنی یکساں ہونا کا اثبات موصوف تم اور وہ کے لیے کیا گیا ہے۔ اب اس میں موصوف کیا ہے؟ تم اور وہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے یہ تم اور وہ جو ہے یہ موصوف ہے، اور صفت کیا ہے؟ یکساں ہونا، ایک جیسا ہونا۔ اسی لیے کیونکہ یہ صفت جو ہے یکساں ہونا ثابت کی گئی ہے، ڈھلے ہو، ایک سانچے میں ڈھلے ہو، یہ ثابت ہو کیا جا رہا ہے، اس لیے یہ کنایہ اثبات اس کو کہا جاتا ہے۔ اب اگلا شعر دیکھیے، میر کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ اب کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، دامن کے چاک اور گریباں کے چاک میں۔ اب دامن اور گریباں کے چاک میں کچھ فاصلہ نہ رہنا کنایہ ہے گریبان کا بہت زیادہ پھٹ جانے سے۔ یہ دامن اور گریبان جہاں بٹن قمیص کے لگے ہوتے ہیں اور دامن نیچے، یعنی مکمل پھٹ جائے، جب قمیص پھٹ جاتی ہے، چاک مکمل ہو جائے، دامن بھی چاک ہو جائے تو فاصلہ نہ رہے، ٹھیک ہے نا، یہ کنایہ ہے گریبان پھٹنے سے۔ یہاں دامن و گریبان موصوف ہے، دامن اور گریبان موصوف ہے، اور فاصلہ نہ رہنا صفت ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب شعر کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر ہمیں جنوں کا دورہ پڑا تو گریبان پھٹ کر دامن تک پہنچ جائے گا، چنانچہ یہاں فاصلہ نہ رہنے کی صفت کو ثابت کیا جا رہا ہے، اس بات کیا جا رہا ہے موصوف کے لیے۔ موصوف کیا ہے؟ چاک، گریباں کا چاک اور دامن، تو کیونکہ ثابت کیا گئی لہٰذا یہ کنایہ اثبات ہے۔ اب آخری قسم جو ہے وہ کنایہ نفی ہے۔ جس کنایے سے کسی صفت کی نفی کسی موصوف کے لیے مقصود ہو تو اسے کنایہ نفی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ کنایہ نفی میں یعنی کوئی صفت موصوف کے لیے نفی، انکار کیا جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کنایہ نفی۔ مثلا اگر کہا جائے کہ کنویں میں بھنگ پڑی ہے تو یہ کنایہ ہے لوگوں کی بے عقلی سے۔ مراد یہ ہے کہ ساری بستی کے لوگوں کی عقل ماری گئی ہے۔ اس کنایے میں ایک صفت عقل مندی کی نفی ہو رہی ہے۔ موصوف یعنی بستی کے لوگ، بستی کے لوگوں کی جو صفت ہے عقل مندی، اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ کنویں میں بھنگ پڑی ہے، یعنی بھنگ کا پانی آپ پیتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں، آپ کو کچھ خبر ہی نہیں ہے کہ آپ کہاں ہیں، اپنے پرائے کی تمیز نہیں رہی۔ ظاہر ہے کہ جو بھنگ یا برگ حشیش، ورق الخیال بھی اسے کہتے ہیں، وہ پی لے تو وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا، عقل اس کی جاتی رہتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ کنایہ نفی ہے۔ اب حالی کا ایک شعر بڑا خوبصورت، غرض عیب اپنے بیاں کیجئے کیا کیا۔ دوبارہ دیکھیے، غرض عیب اپنے بیاں کیجئے کیا کیا، کہ بگڑا ہوا یاں ہے آوے کا آوا۔ کیجئے نہیں ہے لفظ، یہ ذہن میں رکھیں، کیجئے۔ غرض عیب اپنے بیاں کیجئے کیا کیا، کہ بگڑا ہوا یاں ہے آوے کا آوا۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ یہاں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے کا مطلب یہ ہے کہ قوم کے سب افراد نالائق ہیں۔ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یعنی آوا جو ہے وہ کمہار کا، جس میں وہ برتن کچے مٹی کے رکھتے ہیں اور پھر آگ، اور پھر وہ جناب پکتے ہیں، برتن مارکیٹ میں آتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ٹیڑھے میڑھے ہوں، ٹوٹے پھوٹے ہوں، تو ظاہر ہے کہ پھر ہم یہ کہیں گے کہ آوے کا آوا ہی خراب، یعنی سارا جو آوا تھا اس میں ایک بھی برتن ڈھنگ کا نہیں ہے، ٹوٹے ہوئے ہیں یا وہ ٹیڑھے میڑھے ہیں، استعمال کے لائق نہیں ہیں۔ تو لہٰذا آوے کا آوا بگڑنا کنایہ ہے ساری قوم کی نالائکی سے،
اس طرح ایک صفت یعنی عقل و دانش کی نفی کی گئی ہے موصوف قوم کے لیے، قوم کے افراد کے لیے، چنانچہ یہ کنایہ نفی ہے۔ عزیزان گرامی، مجھے امید ہے کہ کنایہ اور اس کی تمام تر جو اقسام ہیں ان کو آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ محنت اور توجہ سے اس کو پڑھتے رہیں اور تیاری جاری رکھیں۔ اللہ حافظ۔